قائم ہوا، انہی کی رحمت سے یتیموں کو سہارا ملا، انہی کی رحمت سے عورتوں کو عزت و مقام حاصل ہوا، انہی کی رحمت سے غلاموں کو آزادی اور برابری کا شرف ملا، انہی کی رحمت سے ہم قیامت کے دن شفاعت کی بشارت پاتے ہیں، انہی کی رحمت سے امت کو خیر امت کا لقب ملا، انہی کی رحمت سے گناہ گاروں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے گئے، انہی کی رحمت سے دنیا کو اخلاق حسنہ کی سب سے اعلیٰ تعلیم ملی۔ پھر بھی وہ انسان خوش نہ ہو تو کاہے کا مومن کہاں کا مسلمان، کاہے کا مومن کہاں کا مسلمان۔ یقیناً جو اتنے انعام و اکرام دیکھ کر بھی دل میلا کرے، شکل بگاڑے، واللہ اس کا دل پہلے سے سیاہ، روح پہلے سے ہی بدبودار ہے۔ بس وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، نام کا مسلمان ہے، حلیہ مسلمانوں والا ہے، مگر واللہ وہ مسلمان نہیں، کیونکہ دیکھ لیں تو دامن خیرات کیا ان سے ملا، دو جہاں ان سے ملے، بے انتہا ان سے ملا، اس سے آگے اور کیا بولوں، خدا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ محترم حضرات، یاد رکھیں کہ شیطان نے اپنی پوری زندگی میں 4 مرتبہ چیخیں ماری۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ یاد رکھیں، پہلی مرتبہ اس وقت چیخا جب رب کائنات نے اسے لعنتی و مردود قرار دیا۔ دوسری مرتبہ کب چیخا؟ دوسری مرتبہ اس وقت چیخا جب اسے ذلیل و خوار کر کے جنت سے دھتکارا گیا۔ تیسری مرتبہ اس وقت چیخا جب میرے آقا، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور چوتھی بار اس وقت چیخا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس سے یہ حقیقت صاف ہو گئی، اس سے یہ حقیقت، کتنی مرتبہ چیخا شیطان؟ 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ کب؟ جب اللہ نے اسے لعنتی اور مردود قرار دیا۔ دوسری مرتبہ کب؟ جب جنت سے ذلیل و خوار ہو کر کے نکالا گیا۔ تیسری مرتبہ جب ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت چیخا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس سے یہ حقیقت صاف ہو گئی کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کس سے ہے؟ ایک تو فاتحہ سے ہے، دوسرا میلاد سے ہے۔ کس سے ہے؟ ایک تو فاتحہ سے، دوسرا میلاد سے۔ اور آج بھی جو لوگ فاتحہ اور میلاد کے دشمن ہیں، سن لو وہی دراصل آج کے شیطان ہیں۔ آج کے شیطان وہی ہیں جنہیں آج بھی میلاد سے اور فاتحہ سے دشمنی ہے۔ میرے عزیزوں، جب کوئی عاشق رسول میلاد النبی کی خوشی مناتا ہے، جب جلوس نکالتا ہے، جب نعرے لگاتا ہے، تو یہ آج کے شیطان وہابی دیوبندی آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو 12 وفات ہے، 12 وفات ہے، میلاد منانا بدعت ہے، یہ غم کا دن ہے۔ زور سے بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ سن لو اے وہابیو، سن لو اے دیوبندیو، تم میلاد کو بدعت کہتے ہو، تمہیں فاتحہ شرک لگتی ہے، تو سن لو تمہارا دماغ ہی بدعت ہے اور تمہارا عقیدہ ہی شرک ہے۔ جو میلاد کو بدعت کہے اس کا ایمان بدعتی ہے، جو فاتحہ کو شرک کہے اس کا عقیدہ ہی مشرکانہ ہے۔ اے دشمنان میلاد، اگر تم سچے ہوتے تو میلاد پر جلنے کے بجائے خوش ہوتے، میلاد مناتے، کیونکہ یہ تو اس دن کی خوشی ہے کہ جس دن ہم سب کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن تمہارے دل میں کیوں کہ نبی کی محبت ہے ہی نہیں، اسی لیے تم جلتے ہو، کرتے ہو، چیختے ہو اور کہتے ہو یہ غم کا دن ہے۔ واہ رے شیطان، واہ رے وہابی، تیری مکاری اور عیائی کا کیا کہنا۔ محرم کا دن جب آتا ہے، محرم کا جب مہینہ آتا ہے، ہم غم امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام مناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ غم تو 3 دن تک کے منایا جاتا ہے، غم جو ہے وہ زیادہ طویل نہیں منایا جاتا۔ محرم کے دنوں میں کہتا ہے کہ غم صرف 3 دن کے لیے جائز ہے، اور جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے، اہل سنت خوشی مناتے ہیں تو فتویٰ ہی بدل دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو غم کا دن ہے۔ لعنت ہے ایسی مکاری پر اور لعنت ہے ایسے فتوے پر۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو، شیطانی دماغ رکھنے والے وہابی دیوبندی کبھی بھی سیدھے نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ سے ہی عیار ہے اور ہمیشہ سے ہی مکار ہے۔ ہم عاشقان رسول ان کی منافقت کو پہچان چکے ہیں، ان کے فتنے کو جان چکے ہیں،
ہم اعلان کرتے ہیں کہ تم جلتے رہو، فتویٰ بدلتے رہو، لیکن عاشقان رسول حشر تک میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عاشقان رسول نہ ڈرنا جانتے ہیں نہ جھکنا جانتے ہیں۔ عاشقان رسول تو وہ ہیں کہ جو دن رات میلاد مناتے ہیں، جو فاتحہ پڑھ کے دلوں کو روشن کرتے ہیں، جو نبی پاک کی محبت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہم میلاد مناتے تھے، میلاد مناتے ہیں اور قیامت تک ہم میلاد مناتے رہیں گے۔ سن لو میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کی زبانی جو صرف ایک عالم نہیں، وہ ایمان کے محافظ ہیں، وہ میلاد کے محافظ ہیں، وہ ناموس رسالت کے محافظ ہیں، وہ دین و ملت کے مجدد ہیں، اور وہ سیدوں کی امانت ہے، وہ سیدوں کی امانت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنی یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم 2 دن کے لیے میلاد نہیں مناتے، 4 دن کے لیے میلاد نہیں مناتے، صرف 1 دن 1 سال کے لیے میلاد نہیں مناتے، بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ جب تک سانسیں چلتی رہے گی، جب تک دل دھڑکتا رہے گا، جب تک زبان چلتی رہے گی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ سن لو نبی کے گستاخ، سن لو دشمنان میلاد، سن لو اے وہابیوں، سن لو اے دیوبندیوں، ہم گلی گلی جلوس نکالیں گے، ذکر رسول کی چراغ کو جلائیں گے، تم جلتے رہو، جل جل کے خاک ہو جاؤ، جل کر کے مر جاؤ، ہم میلاد کی محفلیں سجاتے رہیں گے، کیونکہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر مصطفیٰ سناتی جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے نعت رسول پڑھتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے جھنڈے لگاتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے میلاد رسول مناتے جائیں گے۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضرور صحیح ہے، یہ ضرور صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ ایسا تو نہیں کہ میں یہاں پر آپ حضرات کو بور کر رہا ہوں، یہ تمام جہان کس کے لیے بنایا؟ حضور کے لیے۔ بلند آواز میں کس کے لیے بنایا؟ حضور کے لیے بنایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ضرور صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور یہ مضمون احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، یہ مضمون احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ خدائی یعنی مخلوق کی پیدائش بطفیل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، حضور تخم وجود و واصلے موجود ہیں۔ میرے عزیزو سنو، اعلیٰ حضرت نے ہمارا عقیدہ ایک ہی شعر میں بتا دیا، ایک ہی شعر میں ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرما دیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اب ذرا بتاؤ، ایسے نبی کا میلاد نہ منائے، ایسی ہستی کی ولادت کی خوشی نہ کریں جس کے لیے اللہ نے اس تمام جہان کو بنایا، تو ہم کس کا میلاد کریں، کس کی خوشی منائیں؟ محترم حضرات، ہم نے سن لیا کہ اللہ رب العزت نے جس وجہ سے اس کائنات کو تخلیق دی، جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے پہلے مفسر ہیں، اس امت کے سب سے پہلے مفسر جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے لے کر کے آج تک جتنے بھی مفسرین کرام ہیں، سب کا یہ ماننا ہے، سب نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر جو نور کہا گیا، جو لفظ نور آیا قرآن پاک میں، قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور سرکار کی ذات مبارکہ ہے۔ تو سبحان اللہ کہیں، وہ نور سرکار کی ذات مبارکہ ہے،
وہ نور سرکار کی ذات مبارکہ ہے. یہاں تو سرکار کی ذات مبارکہ کو نور کہا گیا. میرے اعلیٰ حضرت نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے یہ کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں. یاد نہیں ہے شعر؟ شعر یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سبھی نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے. زور سے کہیں, ایسا نہ لگے مجھے کہ میں آپ پر ظلم کر رہا ہوں. تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا. اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا, آپ لوگوں نے جو کچھ سنا, میرے کہنے میں آپ لوگوں کے سننے میں اگر کوئی خطا ہو گئی ہو, اللہ اسے معاف فرمائے. یہ علماء اہل سنت جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں,